الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. محترم حاضرین، توحید کی تینوں قسموں میں سے تیسری قسم توحید الاسماء والصفات، یعنی اللہ رب العالمین کو اس کے اسماء، ناموں اور صفاتوں میں ایک ماننا، یعنی اللہ رب العالمین نے یا اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے جو نام اور جو صفات بتائے ہیں ان پر ایمان لانا، اس میں اللہ رب العالمین کو ایک ماننا، ان تمام اسماء و صفات پر بغیر تمثیل، بغیر تشبیہ، بغیر تعطیل اور بغیر تکییف کے ایمان لانا، یہ توحید الاسماء والصفات ہے۔ اس میں بنیادی طور پر ہم دیکھیں تو دو جز پایا جاتا ہے، ایک اسماء کا اور ایک صفات کا۔ اس میں سے جو توحید الاسماء ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے اسماء پر ایمان لانا، اللہ رب العالمین کو اس کے اسماء میں ایک ماننا، اس میں عوام کے درمیان، عموماً لوگوں کے درمیان اس کے تعلق سے بہت ساری غلطیاں پائی جاتی ہیں، یعنی اس کے تعلق سے بہت سارے باطل اعتقادات لوگوں کے یہاں موجود ہیں۔ اسی میں سے ایک اعتقاد یہ بھی ہے کہ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے اسماء یہ ایک معین تعداد میں، ایک متعین تعداد میں محصور ہیں، یعنی 99۔ لوگوں کی عام طور سے یہی سوچ ہے، اور لوگوں کا اسی بات پر اعتقاد ہے کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں۔ حالانکہ یہ اعتقاد باطل اور بالکل بھونڈا اعتقاد ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء، اللہ رب العالمین کے نام یہ کسی متعین تعداد میں محصور نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے اسماء کی کوئی متعین تعداد نہیں ہے۔ اسی لیے اسماء کے باب میں قاعدہ ہے کہ اسماء اللہ تعالی غیر محصورۃ بعدد معین، اللہ رب العالمین کے اسماء یہ کسی معین تعداد میں محصور نہیں ہیں، یعنی ان کی کوئی متعین تعداد نہیں ہے۔ اس کی دلیل مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اور اپنی امت کو سکھلاتے تھے کہ اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعا سکھلائی اور خود جو دعا کرتے تھے وہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے اپنی حاجت روائی کرتا ہوں، بکل اسم ہوا لک، ہر اس نام کے ذریعے جو تیرا نام ہے، جو تو نے اپنا نام رکھا، سمیت بہ نفسک، خواہ وہ اسماء، وہ نام جو تو نے اپنا نام رکھا، او انزلتہ فی کتابک، یا وہ نام جس کو تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا، او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنے مخلوقات میں سے کسی کو اس اسم کا، اس نام کا علم دے دیا۔ او علمتہ احدا من خلقک،
او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا اسے اپنے علم غیب میں رکھا، اس پر کسی کو مطلع نہیں کیا، اسے اپنے علم غیب کے ساتھ خاص کر لیا۔ حدیث کے آخری ٹکڑے سے معلوم ہوا اب استأثرت به فی علم الغیب عندک، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے کچھ ایسے بھی اسما ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اس کا علم اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں دیا، نہ اللہ رب العالمین نے اپنے مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو بتلایا، نہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں نازل کیا، بلکہ وہ اللہ رب العالمین نے اپنے علم میں، اپنے علم غیب میں اس کو مخصوص کر لیا۔ لہذا معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اس بات کا دعویٰ کرے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء، اللہ رب العالمین کے نام 99 ہیں، یا کوئی اور تعداد بتلائے، تو وہ اپنی بات میں بالکل کذاب اور جھوٹا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا وہ اسماء جس کو اللہ نے اپنے علم غیب میں خاص کر لیا۔ حدیث کے ان الفاظ سے معلوم ہو گیا کہ یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین کی اسماء یہ متعین نہیں ہیں، اس کی تعداد متعین نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان یہ بات آئی کہاں سے کہ یہ 99 ہی نام ہے اللہ رب العالمین کے۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث ہے کہ ان للہ 99 اسما 100 الا واحد من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، 100 الا واحد، 100 سے ایک کم، من احصاها دخل الجنہ، جس نے اس کا احصاء کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، اور گزشتہ حدیث جو میں نے پیش کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء یہ متعین نہیں ہیں۔ دونوں حدیثوں میں تعارض ہو گیا، اور اسی جو دوسری حدیث میں نے پیش کی، اسی وجہ سے عوام کے درمیان یہ بات عام ہو گئی کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں۔ حالانکہ اس حدیث کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے نام 99 ہی ہیں، 99 ہی کی تعداد میں محصور ہے، اس حدیث کا یہ معنی نہیں ہے۔ تو اس حدیث کا کیا معنی ہے؟ اگر اس حدیث کا معنی یہ ہوتا کہ اللہ کے 99 ہی نام ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہتے کہ ان للہ 99 اسما 100 الا واحد، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ ان اسماء اللہ تعالی 99 اسما، کہ اللہ کے 99 نام ہیں، اللہ کے رسول یہ جملہ بولتے۔ لہذا اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ایسے ہیں، ان کی شان یہ ہے، ان 99 اسماء اور 99 ناموں کی صفت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان 99 ناموں کا احصاء کر لے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یا احصاء کا معنی سمجھ لیجیے، احصاء کہتے ہیں کہ حفظها لفظا وفهمها معنى والعمل بمقتضاها۔ احصاء کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو 99 نام ہیں، ان 99 ناموں کو حفظ کر لینا، یاد کر لینا، اور اس کے معنی و مفہوم کو سمجھ لینا، اور وہ اسماء جس بات پر دلالت کرتے ہیں، جس بات کا تقاضا کرتے ہیں، اس تقاضے پر عمل کرنا، یہ ہوا احصاء کا معنی۔ لہذا اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ایسے ہیں، 99 ناموں کی صفت یہ ہے کہ اگر ان کا احصاء کر لیا جائے، اگر کوئی آدمی ان کا احصاء کر لے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ویسے ہی اس حدیث میں کہا جیسے ہم میں سے کوئی شخص کہے کہ میرے پاس 100 روپیہ ہے صدقہ کرنے کے لیے، میرے پاس 100 روپے صدقہ کرنے کے لیے ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے تو سامنے والا مخاطب یہ نہیں سمجھے گا
کہ متکلم کے پاس 100 ہی روپے ہے، کوئی یہ نہیں سمجھے گا، بلکہ وہ یہ سمجھے گا کہ اس کے پاس اور پیسے تو ہیں لیکن صدقہ کرنے کے لیے اس نے 100 روپیہ خاص کر رکھا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا کہ اللہ کے اسماء تو بہت ہیں، لیکن اگر اللہ کے 99 اسماء کا کوئی احصاء کر لے، ان کو یاد کر لے، ان کے معنی کو سمجھ لے اور ان کے تقاضوں پر عمل کر لے تو ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ لہذا پوری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے جو اسماء ہیں وہ متعین نہیں ہیں۔ جس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے 99 اسماء ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء اسی 99 کی تعداد میں محصور ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اور بھی اسماء ہیں، لیکن اگر کوئی اللہ رب العالمین کی اسماء میں سے 99 اسماء کا احصاء کر لے تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔